ہمارا یہ سیشن اردو کے معروف ادیب انتظار حسین صاحب کی کتاب بستی اور اس کے بعد کے سلور جوبلی ایڈیشن کی رونمائی اور انتظار حسین صاحب سے گفتگو پر مشتمل ہے. آپ کراچی جشن ادب کے شریک بانی ہیں. آپ ایک معروف مصنف، ناقد اور مترجم ہیں. آپ کی کئی کتابیں، کہانیاں اور افسانے شائع ہو چکے ہیں. اس سیشن کا دورانیہ 60 منٹ ہے. میری تمام شرکاء سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اپنے موبائل فون بند کر لیں یا انہیں سائلنٹ موڈ پہ کر لیں اور سیشن کے دوران خاموشی اختیار کریں. سیشن کے اختتام پر سوال جواب کا وقت دیا جائے گا. میری درخواست ہوگی کہ اپنے سوالات مختصر رکھیں اور سوال میں سوال کا عنصر مفقود نہ ہونے دیں. شکریہ. جناب آصف فروخی صاحب. خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو درخواست گزار ہوں آج کی سیشن کے مرکزی گفتگو یا موضوع گفتگو انتظار حسین صاحب سے کہ انتظار صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئیں تو پھر گفتگو کا آغاز کیا جا سکے. انتظار صاحب تشریف لائیے. نائب صدر تو جہاں بیٹھے صدر ہی ہوتا ہے. میں شکریہ. میں اپنے سیشن کا آغاز کرنے کے لیے یہ عمدن کوشش کروں گا کہ انتظار صاحب کا تعارف نہ کراؤں. ابھی میرے دوست نے یہ کہا کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعارف نہیں کرایا جا سکتا. ہم سب جانتے ہی ہیں کہ انتظار صاحب ہمارے زمانے کی ان شخصیات میں سے ہیں جن کو صحیح معنوں میں احساس کہا جا سکتا ہے. انہوں نے تقسیم سے تھوڑا پہلے افسانے لکھنے کا آغاز کیا میرٹھ میں بیٹھ کے. اور میں یہ بتا دوں کہ افسانہ نگاری کا آغاز تقسیم کی وجہ نہیں تھا اور تقسیم کی وجوہات یقیناً اور رہی ہوں گی اور میں راج موہن گاندھی صاحب سے پوچھ کر اگلے سیشن میں ضرور بتاؤں گا. لیکن تقسیم کے بعد انتظار صاحب نے افسانے باقاعدہ پڑھنا اور رسالوں میں شائع کرنا شروع کیا. ترقی پسند مصنفین کے اجلاس میں شریک ہوئے، پھر اخبار سے وابستہ ہوئے، اخبار کے لیے کالم لکھا اور اپنے کالموں کے ذریعے لاہور کی تہذیبی زندگی کا ایک ایسا اچھوتا اور جیتا جاگتا مرقع انہوں نے فراہم کیا جس میں لاہور کے گلی کوچے، لاہور کے ادیب، شاعر اور سب سے بڑھ کر لاہور کے کھانے، وہ کھانے جن کی وجہ سے شاید لوگ کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے، تو اس شہر کو ایک جیتا جاگتا کردار انہوں نے ادا کیا. افسانے کے ساتھ انتظار صاحب نے ڈرامے بھی لکھے. انتظار صاحب اپنے ڈراموں کے ذکر کے بارے میں کبھی بھی زیادہ پرجوش نہیں ہوتے، لیکن خوابوں کے مسافر جیسا ڈرامہ میں سمجھتا ہوں کہ جدید اردو ادب کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے. میں سب چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں. ناول کا ذکر میں نے آخر میں رکھا ہے کیونکہ آج ہمیں گفتگو میں یہ چاہوں گا کہ ہم بستی کے حوالے سے گفتگو زیادہ کریں. تو انتظار صاحب میں پہلے تو کچھ آپ کی افسانہ نگاری کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم افسانہ نگاری کی طرف کی بات کریں اور پھر ناول کی طرف آئیں. جیسے آپ نے افسانے لکھنا شروع کیا اور افسانوں سے ناول کی طرف آئے، تو افسانے لکھنا اور قیومہ کی دکان کو اپنا مرکز اور موضوع بنانا، کچھ اس مرحلے پر جس سے آپ کا افسانوی سفر کا آغاز کار ہوتا ہے، کچھ اس کے بارے میں بتائیں انتظار صاحب. جی، قیومہ کی دکان. انتظار صاحب کے پاس میرے لمبے لمبے سوال کا بھی جواب ہے جی، تو میں جی کے جواب میں مختصر ترین سوال پوچھوں گا. قیومہ کی دکان آپ کو یاد ہے اور آپ قیومہ کی دکان تک پہنچ کر افسانہ نگار کیسے بن گئے؟ آپ تو شاعر بننے والے تھے، تو وہ شاعری کہاں رہ گئی؟ دیکھیے، قیومہ کی دکان اس وقت میں میرٹھ میں تھا. یہ سن 47 کا زمانہ تھا اور فسادات جہاں تہاں شروع ہو چکے تھے. اور اس وقت تک مجھے گمان نہیں تھا کہ میں کہانی بھی لکھ سکتا ہوں. زیادہ دلچسپی جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ابتدا میں جو نوجوان اٹھتا ہے پہلے شعر کہتا ہے، شعر کہنے کی کوشش کرتا ہے، غزل کہتا ہے. مجھ سے غزل میں نے کوشش کی، غزل نہیں لکھی گئی. تنقیدی مضمون ایک آدھ لکھا تھا. تو جو خبریں ادھر ادھر سے آ رہی تھیں اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میری بستی میں بھی فساد ہو گیا. تب مجھے خیال آیا اپنی بستی میں کہ ایک دکان ہوا کرتی، قیومہ کی دکان جسے ہم کہتے تھے،
اور وہاں شام کو جمع ہو جاتے تھے، اور جیسے گفتگو ہوا کرتی ہیں قصبوں میں جو تھوڑوں پہ بیٹھ کر لوگ باتیں کرتے ہیں، تو اور وہ دیر تک رات کو کھلی رہتی تھی. تو میں نے تصور کیا کہ اب وہاں کرفیو لگا ہوا ہے تو اس دکان کا نقشہ کیا ہوگا اور میری بستی کا احوال کیا ہوگا. یہ تصور کر کے میں نے لکھنا شروع کر دیا. جب وہ تحریر ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ تو افسانہ بن گیا. بس اب میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ انہی دنوں کچھ ایسا ہوا، میں نے بالکل ذہنی طور پر تیار نہیں تھا اور مجھے خیال بھی نہیں تھا، لیکن وہ عجب زمانہ تھا کہ لوگ اچانک اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ پاکستان جا رہے ہیں. اتنی پہلے سے کوئی منصوبہ بندی، کچھ خیال کہ کیوں جا رہے ہو، کیا جا رہے ہو. تو ایسی افراتفری کا زمانہ تھا وہ. اور اب میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے کیا سوچا تھا. میرے خاندان والوں میں سے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں جانا ہے. تو میں میرٹھ میں تھا، میں ہاپوڑ میں گیا اپنے گھر، اپنی والدہ سے ذکر کیا کہ میں پاکستان چلا جاؤں. تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے اپنی بڑی بہن سے جو زیادہ سمجھدار تھی ان سے پوچھا تو ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ بھئی اسے پاکستان جانے سے منع کریں یا کہیں کہ ہاں جاؤ سدھارو. تو میں اسی ہڑبڑاہٹ میں آیا اور میرے دوست جو تھے اس زمانے کے، سلیم احمد اور ان کا گروپ، وہ بیٹھے ہوئے تھے. عسکری صاحب جو ہمارے مرشد ہوا کرتے تھے، انہوں نے ریڈیو سے میسج بھیجا لاہور سے کہ ذرا انتظار سے کہو کہ وہ بھی آ جائے. میں اٹھ کھڑا ہوا چلا آیا. وہاں یہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ میں تو آ گیا اور اب واپسی تو نہیں ہے. خود یعنی دل نے کہا کہ اب واپسی نہیں ہے. پھر میں نے اس افسانے کو دیکھا، دوبارہ کیا تو وہ افسانہ میرٹھ میں شروع ہوا اور پائے تکمیل کو لاہور میں پہنچا اور سن 48 میں ادب لطیف میں چھپا تھا. یہ میرا آغاز ہے افسانہ نگاری کا. نہ مجھے یہ پتا تھا کہ مجھے افسانہ لکھنا ہے، نہ یہ پتا تھا کہ مجھے پاکستان جانا ہے. یہ دونوں کام بیک وقت شروع ہوئے اور اس وقت سے افسانہ نگاری بھی میری دم کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی جو بھی حالات ہیں جیسے بھی ہیں میں گزارا کر رہا ہوں. تو افسانہ نگاری کا حال تو اچھا ہے، بس خدا پاکستان کے ساتھ خیریت رکھے. آپ نے افسانہ نگاری کے آغاز کے ساتھ جس بات کا ذکر آتا ہے وہ تقسیم ہے، اور یعنی آپ کے افسانوں کے شروع ہی میں کہیں تقسیم کا عمل واقع ہوتا ہے. وہی تقسیم جس کو بعض لوگ تقسیم کا المیہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا بننا ناگزیر تھا. تو کچھ لوگوں کے لیے یہ المیہ ہے، کچھ کے لیے تربیہ ہے. آپ تقسیم کو کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ المیہ ہے یا وہ ایک ناگزیر عمل تھا، خوشگوار عمل تھا؟ اب آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو تقسیم آپ کو کیسی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، یہ سوال آپ نے کیا، بلکہ جب ہندوستان ہمارا جانا ہوتا ہے اور جو محفل ہوتی ہے تو اس میں بار بار یہ سوال آتا ہے کہ تقسیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور ایک چیلنج کے انداز میں. جب میں آخری جو یہ سوال کیا گیا مجھ سے تو وہ ایسا تھا کہ پریم چند فیلوشپ مجھے ملی تھی اور مجھے دلی سے سفر کر کے پورے ہندوستان میں مختلف شہروں میں جانا تھا، اور وہ بہت بھرا ہوا جلسہ تھا ساہتیہ اکیڈمی میں. تو بہت سے سوالات ہو رہے تھے. اچھا، میں پہلے تو ٹال دیا کرتا تھا یہ سوال کہ بھئی ایک تاریخ کا فیصلہ ہے. جب آپ سمجھوتا نہیں ہو سکا، وہ یہ سوال کرنے کا وہ وقت تھا جب کہ یہ فیصلہ ہو رہا تھا. اس وقت کسی نے سوال نہیں کیا. اب یہ سوال کیا جا رہا ہے جو بعد از وقت ہے کہ گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹا کر. جب قومیں اور جب گروہ طے نہیں کر سکتے اپنا معاملہ تو پھر تاریخ فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے. بہت اچھا.
اور تاریخ کا معاملہ یہ ہے تو میں نے انہیں ایک مثال دی کہ ہمارے شہر لاہور میں تجاوزات جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو کارپوریشن کا ایک ٹریک نکلتا ہے اور وہ یہ پوچھے بغیر کہ کس کی دکان جائز ہے کس کی ناجائز ہے وہ چلاتا چلا جاتا ہے، بعد میں چیختے پکارتے رہے. تو میں نے کہا تاریخ کا ٹریک بھی اسی طریقے سے چلتا ہے. ہمارے جذبات اور احساسات ہیں. مجھے اپنی سرزمین یاد آتی ہے، اپنی بستی یاد آتی ہے، لیکن وہ ٹریک کے سامنے تو میں بے بس ہوں. تو یہ تاریخ کا عمل ہے. اور اب تاریخ نہ اس نے اس وقت ہم سے پوچھا تھا نہ اب وہ پوچھنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ جب ہمیں فیصلہ کرنا تھا اس کے بارے میں اس وقت ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکے تھے. تو اس وقت بھی میرا جواب یہی تھا، یہی جواب ہے. بہت اچھا. آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ تاریخ شاید وہ کوڑا اٹھانے والا ٹرک ہے جو سامان لاد کے لے جاتا ہے. اسی لیے ہماری حکومت نے یہ اہتمام کیا ہے کہ کیا کراچی کیا لاہور کوڑا اٹھانا چھوڑ دیا ہے. آخر ہم اپنے تاریخی ورثے کو کیسے بلا سکتے ہیں. اچھا انتظار صاحب، جب اس گفتگو کے بارے میں سوچا جا رہا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ 2 سوال مت کرنا. ایک سوال تقسیم کے بارے میں، تو وہ سوال میں نے کر لیا، اور دوسرا سوال تھا اسلام کے بارے میں. تو میں کہیں غلطی سے یہ سوال بھول نہ جاؤں تو میں فوراً اسلام کے بارے میں بھی سوال کر لوں. وہ یہ کہ آپ جس طرح کا اسلام آپ نے ذکر کیا ہے اور اپنے اسلام سے دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ کربلا بھی آتی ہے. پھر کربلا کے فوراً بعد آپ کہیں مہاتما بدھ کو یاد کرنے لگتے ہیں، کہیں میرا بائی بھی آپ کو یاد آتی ہے، کہیں آپ رام لیلا بھی دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو فی زمانہ یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ سوال ایک وقت میں بہت آسان تھا. اب جس وقت میں ہم جی رہے ہیں یہ سوال بہت مشکل ہو گیا ہے. اور جب پہلے یہ سوال کیا جاتا تھا اور اس وقت جب میں نے ہوش سنبھالا لکھنے والے کی حیثیت سے، تو ترقی پسند تحریک اپنے عروج پر تھی اور ہر لکھنے والا یہ ظاہر کرتا تھا کہ میں بہت سیکولر مزاج کا ہوں. اور جہاں مجھ پر دوسرے الزامات تھے، یہ بھی تھا کہ یہ اسلام کے چکر میں مبتلا ہے. کبھی یہ وہ واقعہ کربلا کا حوالہ دیتا ہے، کبھی اس قسم کے حوالے اس کی تحریروں میں آتے ہیں. تو یہ کچھ رجت پسندی کی بو آتی ہے اس میں سے. لیکن رفتہ رفتہ عجیب طریقے سے اس ملک کی تاریخ بدلی کہ جو بہت سیکولر تھے، میں نے دیکھا کہ وہ مشرف بہ اسلام ہو گئے ہیں. اور میں جو ہوں وہ کربلا کا ذکر تو خیر میرے تصور میں ہے جو کچھ بھی ہے، اور میں نے رام لیلا مجھے یاد آنے لگی، اور پھر میں نے رامائن پڑھنی شروع کر دی. پھر مجھے مہابھارت کا خیال آیا کہ یہ کتاب بھی پڑھنی چاہیے، اور پھر مجھے مہاتما بدھ. تو میں نے سوچا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے. میں تو سیدھا سیدھا مسلمان تھا. تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم تو بہت اسلام کی بات کیا کرتے تھے. میں نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا صفدر میر، اور جو مجھے اس کے بہت تانے دیتا تھا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرف بہ اسلام ہو چکا ہے. تو میں نے سوچا کہ میرا مشن پورا ہو گیا. اب مجھے ذرا باہر نکل کر ذرا سیر کرنی چاہیے کہ اور تہذیبوں میں کیا ہو رہا ہے. یہ اور مذاہب بھی ہیں، جو بدھ مذہب ہے جو ہمارے پڑوسی مذہب ہے، اس بر صغیر کے مذہب ہیں، بلکہ ایشیا سارے مذاہب نے ایشیا ہی میں جنم لیا. تو یہ عیسائیت کیا کہتی ہے، مہاتما بدھ کیا کہہ رہے تھے، اور شری کرشن جی یہ کس قسم کے اوتار تھے. تو ذرا مجھے آ رہا ہے، لیکن واپس جانا مجھے کہاں ہے، واپس اپنی تھا پہ آ جانا ہے. تو یہ صورت ہے. تو اس کا جواب، ہاں مجھے ایک اجتماع یاد آ گیا جب یہ زمانہ گزر رہا تھا، بابری مسجد کا واقعہ. تو ایک کوئی انجمن تھی، کوئی جو سیکولر مزاج کے دانشوروں،
نے ایک سیمینار کیا اور وہ نیپال میں ہوا. اس نیپال میں کچھ بنگلہ دیش کے لوگ تھے, کچھ ہندوستانی مسلمان تھے اور کچھ پاکستانی مسلمان تھے اور باقی کے. اور کہا کہ ہم نے یہاں اس وجہ سے یہ اجتماع کیا ہے نیپال میں کہ سارے بر صغیر کی فضا اس وقت بہت مسموم ہے, تو یہ وہاں سے اگر ہم ہمالیہ کی پہاڑیوں میں آ گئے ہیں اور یہاں بھی ہم ڈھاکے سے دور یہاں ہم نے محفل کی ہے اور سوچتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ تھے ایک انجینئر, اصغر علی انجینئر, اور ہمارے ایک دوست تھے ناول نگار, جو میں نام بار بار بھول جاتا ہوں, جو ابھی لندن میں اننت مورتی تھے, جو بہت اچھے انٹلیکچوئل اور ساہتیہ اکیڈمی کے چیئرمین, اور ہماری بھی یاد اللہ تھی ان سے. تو اور وہ یہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ اسلام ہے کیا. تو وہاں اصغر علی انجینئر سے ان کا ٹکراؤ ہوگا اور اصغر علی انجینئر نے انہیں بتانا شروع کیا کہ اسلام کیا ہے, اور ہم یہ سنتے رہے تھے. تو میرے ساتھ اس وقت جو دوست تھے, ایک دو ہماری گیتانجلی بہت اچھی افسانہ نگار تھی, سدھیر وہ مورخ تھے ان کے شوہر, اور ایک مسلمان آرٹسٹ تھا جو غلام محمد شیخ. ہم چاروں بڑے غور سے ان کی باتیں سنتے رہتے تھے. تو سدھیر نے مجھ سے سوال کیا کہ ان کی تو ہم نے سن لی کہ اسلام کیا ہے, آپ بتائیے کہ آپ کا اسلام کیا ہے, کیسا ہے. میں نے کہا کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا آپ کا سوال. کہا کہ نہیں, آپ بتائیے کہ اسلام کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں اپنے دوست کا احوال سناتا ہوں. میرے ایک دوست تھے صلاح الدین محمود, اور جو بڑے پکے مسلمان تھے, اور آن حضرت کا نام جب لیتے تھے تو ان کی جس میں راشا پیدا ہو جاتا تھا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک رات غار ہرا میں بھی گزاری ہے, لیکن وہ میرا بائی کے بھجن بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے. اور ایک مرتبہ جب لانگ پلے سب لکشمی کا انہیں ملا تو انہوں نے ہمیں بلایا, اور وہ رات کو بجلیاں گل کر کے اندھیرے میں ہمیں وہ بھجن سنوائے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے انہیں بتایا کہ میں نے صلاح الدین محمود سے کہا کہ تم اتنے سچے پکے مسلمان ہو اور تم یہ بھجن سنتے ہو, اور میرا بائی کے بھجن. تو اس نے جواب دیا کہ میرا بائی کے بھجن کے بغیر تو میرا اسلام مکمل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ شاید میرا احوال بھی کچھ ایسا ہی ہے. تو میں مسلمان تو ہوں اپنی جگہ, لیکن دوسرے مذاہب سے مجھے کوئی بیر نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑی بہت سچائی وہاں بھی ہو. انتظار صاحب, مجھے تو پہلے ہی سے شک ہے کہ آپ مسلمان ہوئے تو مہاتما بدھ کی وجہ سے ہوئے. آپ نے ایک محفل میں یہ فرمایا تھا کہ 2 شخصیات سے آپ نے کہانی کہنے کا گر سیکھا, ایک اپنی نانی اماں سے اور دوسرے مہاتما بدھ سے. تو نانی اماں کی بات تو سمجھ میں آ گئی, یہ مہاتما بدھ کہاں سے آ گئے اور نانی اماں سے کہاں ٹکرا گئے؟ دیکھیے, جب شروع میں مجھے یہ سوال عام طور سے رسالے والے کیا کرتے تھے کہ آپ کا انسپریشن کہانی کے لیے کہاں سے آتا ہے, یا آپ نے کس سے کہانی لکھنی سیکھی ہے. تو مجھ پر ایک افسانہ نگار کا بہت اثر تھا. اس زمانے میں بار بار ان کی کہانی پڑھتا تھا, چیخوف, اور میں اس کا بہت قائل تھا. تو پھر لیکن عجب ہوا کہ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو میں چیخوف کو بھول ہی گیا, اور میں نے کہا کہ میں نے تو کہانی لکھنا اپنی نانی اماں سے سیکھا ہے. تو اس پر انہوں نے بہت طنز و تعریف کی, جو رسالے میں لکھا گیا کہ جی یہ نانی اماں سے انہوں نے کہانی لکھنے سے کی ہے, اور یہ ان کی کہانیاں بھی بس ان کی نانی اماں کی کہانیاں ہیں, افسانہ بافسانہ. تو کیا ہے یہ؟ تو میں نے سوچا کہ میں نے یہ جواب کیوں دیا تھا. اصل میں بات یہ ہے کہ اس دوران جب مجھے اپنی بستی یاد آتی تھی, بہت سی باتیں یاد آتی تھیں,
تو مجھے وہ راتیں بھی یاد آتی تھیں جب ہماری نانی اماں کہانیاں سنایا کرتی تھی. وہ راتیں بھی اپنی جگہ پر ایک اب رومانس نظر آتی تھی مجھے. تو پھر میں اسی ٹہو کے میں نے یاد کیا کہ وہ کہانیاں کون سی تھیں جو سناتے تھے. تو اس سے میری پرانی کہانیوں میں دلچسپی بڑھ گئی اور میں نے وہ کہانیاں پڑھنی شروع کی. اور پڑھتے پڑھتے کچھ اپنی داستانیں پڑھیں اور داستانیں پڑھتے پڑھتے میں وہ ہندو جو تہذیب تھی اس نے جو کہانیوں کو جنم دیا تھا اور ایک پوری روایت مجھے احساس ہوا کہ یہاں تو کہانیوں کا سمندر اونڈا ہوا ہے. کتھا کہانی کی روایت اور جس میں مہابھارت ہے, رامائن ہے اور بہت کہانیوں کے ایسے ایک کہانی شروع ہوتی ہے اور ختم ہونے میں نہیں آتی. تو اسی دوران میں جیسے اندھے کے نیچے بٹیر آ جائے تو میں نے دیکھا کہ یہ مہاتما بدھ جو اپدیش دیا کرتے ہیں یہ کہانی بھی سناتے تھے. میں نے دیکھا کہ جاتک کتھا میرے لیے یہ ترکیب نہیں تھی کہ جاتک ٹیلز انگریزی میں نے پڑھا. یہ جاتک ٹیل کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے ایک دو تذکرے مہاتما بدھ کے پڑھے تو پتہ چلا کہ کچھ کہانیاں میں نے دیکھی. میں نے اپنے ایک دوست سے کہا جو بہت بڑا کتابوں کا دھنی تھا, میں نے کہا بھائی یہ مہاتما بدھ سے جہاں تک ٹیلز منسوب ہے ذرا کوئی کلیکشن ان کا مل جائے تو وہ مجھے نکلوا کے دو. اور اگر تم نے وہ نکلوا لیا اور میں نے وہ پڑھی تو شاید ترجمہ جو تم کہہ رہے ہو میں مغربی ادب سے نہیں ان کہانیوں سے ترجمہ کروں گا. تو جب وہ اس نے مجھے والیوم پڑھا اور میں نے کہانیاں پڑھی تو میں تو کچھ ایک دوسری دنیا میں پہنچ گیا. اور بجائے اس کے کہ میں ترجمہ کرتا میں اپنی کہانی لکھنے بیٹھ گیا. مہاتما بدھ کی کہانیوں کا جاتک کتھاؤں کا یہ اثر ہوا کہ میں اپنے طور پر ایک جاتک کتھا لکھنے لگا. اور اس حوالے سے پھر میں نے والیوم ان کے تلاش کیے اور جلدیں تو میں انہیں پڑھتا چلا گیا. اور میں نے کہا کہ یہ عجیب ہیں ہندوستان کے لوگ اور ہندوؤں کی یہ روایت ہے جو اتنے لوگ ہیں اور انہیں اپنی روایت کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ پیچھے دوڑ رہے ہیں چیخوف کے, موپاسا کے اور ڈکنز کے اور جناب جو ترقی پسند ہیں وہ اپنے ترقی پسند دیوتاؤں کو یاد کر رہے ہیں. گورکی ان کے لیے بہت بڑا یعنی ایک بت بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا افسانہ نگار ان کی دھرتی پہ پیدا ہوا اور ان کا انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ ہے. تو مجھے وہ کہانی کا جو انداز ہے وہی مجھے عجیب و غریب لگا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اپنے بھکشوؤں کے درمیان اور وہ جو بھکشو کہتا ہے کہ آج ہم نے ایک بڑی عجیب بات سنی, شہر میں یہ ہوا یہ واقعہ. وہ آ کے سناتے تھے, پوری بستی میں پھرتے تھے. تو وہ مہاتما بدھ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے. کہتے ہیں کب ہو چکا ہے؟ کہا کہ 1,00,000 برس پہلے یہ واقعہ گزرا تھا اور وہ اس میں ایک عجیب آدمی تھا اور ایک راجا تھا. تو اس کے دماغ میں کچھ سمائی تو اس نے رعایت کی مدد کی اور مسئلہ حل ہو گیا. تو وہ بہت حیران ہوئے کہ اچھا اتنا گمبھیر مسئلہ اور راجا اتنا ظالم تھا اور اس نے یہ کام کیا. تو کہا کہ ہاں لیکن تمہیں پتا ہے وہ راجا کون تھا؟ کہا کہ وہ راجا میں تھا. انہوں نے کہا اچھا تم تھے؟ ہاں. 1,00,000 برس پہلے؟ کہا 1,00,000 برس پہلے میں تھا. پھر میں نے اس کے بعد جنم اپنا بدلا, روح بدلا اور میں بندر کے جنم میں چلا گیا. پھر کوئی بندروں کا قصہ آ جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بندروں کی ایک کہانی مجھے بھی یاد آ گئی ہے اور بندروں کی کوئی کہانی سنائی. اور پھر انہوں نے سنایا کہ ایک بندر مصیبت میں پھنس گئے تھے اور نکلنے کی راہ نہیں نکلی تھی. تو جو بندر ان میں سب سے بزرگ نظر آیا انہوں نے کہا کہ کچھ مدد کرو ہماری. تو اس بندر نے ایک راہ دکھائی کہ یہ راستہ جو ہے یہاں سے نکل جاؤ اور امن ہوگا. انہوں نے نکلے کیسے؟ یہ گنگا کا پارٹ اتنا بڑا ہے, ہم کیسے؟ تو اس نے دیکھا کہ فلاں جگہ فصیل ٹوٹی ہوئی ہے, وہاں سے ایک پیڑ کھڑا ہے, اس کی شاخیں بہت اندر تک جا رہی ہیں اس دریا پر, گنگا ندی پر, اور ادھر سے ایک شاخ آ رہی ہے وہ بھی, اور قریب میں جو خلا ہے تھوڑا سا, تو میں اس طریقے سے اوندھا لیٹ جاؤں گا, اس شاخ کو پکڑوں گا, اس شاخ پر میری ٹانگیں ہوں گی اور میرے اوپر سے گزر جانا. تو وہ اتنے بندر اس کے اوپر سے گزرے کہ اس کا حال خراب ہو گیا اور کہا کہ جب سارے گزر گئے
تو میں نزا کی حالت میں تھا، لیکن مجھے اطمینان ہوا کہ وہ گزر گئے ہیں. تو پتا ہے وہ بندر کون تھا؟ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ میں تھا. کہا کہ آپ تھے؟ جی. میں نے کہا ہاں میں تھا. پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میرا آخری وقت تھا، میں نے جنم بدلا اور میں بٹیر کے جنم میں چلا گیا. تو اس طریقے سے وہ کہانی. تو میں نے کہا کہ ایک عجیب شخص ہے افسانہ نگار جو بیٹھا ہے اور اس کا اتنا تجربہ وسیع ہے کہ اتنی کائنات جو ہے گویا سارے اس کے شعور میں بسی ہوئی ہے، اور اس کا اتنا عجب ظرف ہے کہ جو کائنات ہے، جو مخلوقات ہے دنیا کی کرۂ ارض پر بسی ہوئی، ہر ایک کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ میں تھا، اور جب اس پر مشکل پڑی تھی تو میں نے یہ فرض انجام دیا تھا. تو وہ جو ہمارے شاعر کا ایک مثال ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے ہمارے جگر میں ہے. تو میں نے کہا اس شاعر نے کیا سوچ کر یہ مصرع کہا تھا، لیکن اس مصرعے کی تفسیر تو یہ مہاتما بدھ کی کہانیاں ہیں کہ عجیب ظرف ہے، اور کہانی عجیب طریقے سے شروع ہوتی ہے، عجیب طریقے سے بند ہوتی ہے. یہ کہانیاں بھی ہیں اور ایک شخص کی آٹو بایوگرافی بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے حالات سنا رہا ہے. اور عجب زندگی ہے، اتنی رنگا رنگ زندگی کہ کبھی وہ بندر ہے، کبھی وہ بٹیر ہے، کبھی وہ بلی ہے، کبھی کتا ہے. ساری مخلوقات اپنے دماغ میں بسی ہوئی ہے. اور میں نے کہا کہ یہ تو یونگ کا ایک فلسفہ آ گیا. اور یونگ نے کہا کہ کہیں تفسیر میں لکھا تھا، مجھے یوں چلتے چلتے اس کا ایک بیان، کہ ساری مخلوقات آدمی کے اندر بسی ہوئی ہے، اور کوئی بھی مخلوق کسی بھی وقت اس کی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے اور اس کی انسانیت اس کی ضعیف ہو سکتی ہے کہ وہ باہر آ جائے. تو ہم نے کہا کہ اس کی تفسیر تو ہمیں اپنی حکایتوں میں ملتی ہے، اپنے قصوں میں ملتی ہے. قرآن میں ایک قصہ ہے، جیسا اپنے سب نے جانا، کہ ایک پوری بستی جو تھی اچانک بندروں میں منتقل ہوتی چلی گئی. تو یہ جو چکر تھے، تو اس نے مجھے قائل کیا کہ بھائی ہماری روایت بھی اتنی رنگا رنگ ہے، اور بظاہر وہ مذہبی قصے ہیں، بظاہر سپر نیچرل جسے کہتے ہیں، اور بظاہر وہ جو سیکولر کہتے ہیں کہ یہ تو حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت نگار کہتے ہیں کہ یہ تو سب فضولیات ہیں. تو میں نے کہا مجھے اس میں اتنے معنی نظر آتے ہیں. تو ابھی میجک ریئلزم کا دور مغرب میں نہیں آیا تھا، اور مجھے مہاتما بدھ کی کہانیوں میں ایسے معنی نظر آنے لگے، اور میں نے کہانیاں اس انداز میں لکھنے کی بری بھلی کوشش کی. آپ نے ذکر کیا ان کہانیوں کا جو آپ نے نانی اماں سے سنی اور ان سے آپ نے کہانی لکھنے کا ہنر سیکھا، لیکن وہ نانی اماں تو شاید پہلے زمانے کی تھیں، کیونکہ اگر آج کی نانی اماں ہوتی تو وہ زیادہ تر وقت سوپ آپراز دیکھنے میں گزار دیتی، وہ بھی جو ترکی سے بن کر آئے ہیں. تو اب تو ٹی وی کا اور ناول کا زمانہ ہے. آپ ناول کی طرف کس وجہ سے آئے؟ ظاہر ہے کہ کسی نانی اماں کے کہنے سے نہیں. دیکھیے ناول کا کیسے ایک کالم لکھا تھا کہ نانی اماں کی موت، کہ اب نانی اماں اس دنیا سے گزر چکی ہے. آج کی کوئی ماں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے نواسے نواسیاں بھی ہیں، اور کوئی نواسی یہ جرات نہیں کر سکتی کہ اس اپنی نانی سے، جو کہ بہت ماڈرن ہے اور وہ نیا فکشن پڑھتی ہے اور نئے اس کے انداز ہیں، کہ وہ بیٹھ کر بچوں کو کہانیاں سنائے. تو اب نانی اماں کی جگہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن نے لے لی ہے. یہ بچے جو ہے رات گئے تک جاگتے ہیں اور ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اور اس میں ٹیلی ویژن پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا برا وہ دیکھ کر پتہ نہیں وہ سدھرتے ہیں یا بگڑتے ہیں. نانی اماں کی کہانیوں کے تو متعلق ہمیں معلوم تھا کہ اس سے ہمارے تخیل کو ہماری جلا ملتی ہے، اور ہم بڑے ہو کر ہمیں وہ کہانیاں یاد آتی ہیں اور ان میں معنی نظر آتے ہیں. تو یہ تو نانی اماں کے انتقال سے جو ہمارے
تہذیبی زندگی میں خلا پیدا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے تو نانی اماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. میں تو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ناول کی طرف آپ کیسے آئے اور ناول لکھنے کا محرک کیسے آپ کو حاصل ہوا؟ دیکھیے یہ جو ہے نا مختصر افسانہ اور ناول یہ تو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں نا. فکشن کے ذیل میں اب جیسے ایک شاعر ہوتے ہیں نا, شاعر غزل لکھتے لکھتے اس کا جی چاہتا ہے کہ میں ذرا طبع آزمائی نظم بھی کر کے دیکھوں. کبھی کبھی اسے ربائی لکھنے کو جی چاہتا ہے, کبھی پوری نظم لکھ دیتا ہے. تو اب شاعر ہے وہ تو کہ وہ جو غالب نے کہا ہے کہ بھائی تنگنائے غزل سے لکھیں اور ذرا تھوڑی سی وسعت تلاش کریں. تو غالب وسعت تلاش کر سکا تھا یا نہیں, لیکن مختلف شاعروں نے ایسا کام کیا ہے کہ غزل لکھتے لکھتے وہ لمبی نظم پہ آ گئے. تو اب یہ جو جڑی ہوئی فارمز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ایسا سوال آپ کو کرنا نہیں چاہیے. وہ کہانی لکھتے لکھتے ہی یہ ہو گیا. چلیے میں اس سوال کو تو واپس لے لیتا ہوں, کیونکہ مہاتما بدھ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کوئی سوال واپس نہیں لے سکتا. تو میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں, یہ گویا ایک تمہید ہے بستی کا ذکر کرنے کی. بستی جس کو لکھے ہوئے اب 25 سال ہو گئے اور آج اس کا جوبلی ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ اس میں سے کچھ ہمیں پڑھ کر بھی سنائیں گے. تو بستی کے بارے میں بتائیے کہ یہ کتاب کیسے لکھی گئی اور اس کے پیچھے آخر کیا محرک تھا؟ دیکھیے جب آپ نے بستی کا حوالہ دیا تو مجھے یاد آیا کہ اسی زمانے میں جب میں نے کہانیاں لکھنی شروع کی تھیں, ایک ناول بھی اسی زمانے میں لکھا تھا, چاند گہن اس کا نام ہے. پہلا ناول وہ تھا اور اس کے بعد میں بھول گیا. کہانی لکھنے میں مجھے اتنا لطف آنے لگا, یا کہانی کے لیے گنجائش بہت تھی. ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی رہا ہے کہ آپ وہ پوری کتاب چھپنے میں بڑا مسائل پیش آتے تھے. ناشر بڑی مشکل سے ملتا تھا, لیکن اگر آپ چھوٹی تحریر لکھیں, افسانہ لکھیں, تو رسالے منہ پھاڑے بیٹھے رہتے تھے کہ یہ کہانی ہمیں دے دیں. تو ہمیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا تھا اس کی طباعت میں. لیکن ناول لکھتے وقت یہ سوچنا پڑتا تھا کہ یہ میں لکھ تو لوں گا, یہ چھپے گا کیسے. تو میں بھول ہی گیا تھا اور ناول افسانے لکھ رہا تھا. تو یکا یک آ گیا وہ سن 70 کا زمانہ, اور وہ خبریں مشرقی پاکستان سے جو بری بری آنی شروع ہوئی, اور پھر وہاں ایک قتل عام شروع ہو گیا. اور اسی قسم کی خبریں جیسے کہ ہم سن 47 میں سنا کرتے تھے کہ جیسے فسادات کی خبریں آتی تھیں اور جتنا خون خرابہ اس وقت ہوا, کچھ ایسی خبریں. تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو سن 47 واپس آ گیا. اور اس وقت تو اس کی توجہ یہ کی گئی تھی کہ بھائی 2 قومیں ہیں, وہ ہندو ہیں, ہم مسلمان ہیں. تو یہ تو 2 قوموں کے درمیان جو نفرت ہے اس کا یہ نتیجہ ہے. میں نے کہا مگر ہمیں تو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ ہم بر صغیر کے مسلمان ایک قوم ہے. اب یہ کیا بات ہے کہ وہ ایک قوم جو ہے وہ اس طریقے سے لڑ رہی ہے جیسے وہ 2 قومیں ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو اسی طریقے سے مار رہے ہیں. پہلے انہوں نے بنگالیوں کو مارا, پھر جب ان کا بس چلا, ان کا وقت آیا, تو مفتی بہانی کو جوش آیا اور اس نے ان کے بہاریوں کے ساتھ بھی وہی کیا جو ان کے ساتھ ہو چکی تھی. تو میں نے کہا یہ عجیب قوم ہے, یہ ہم ایک قوم تھے یا کیا تھے. تو وہاں سے مجھے ایک ناول کی ابتدا ہوئی, اور وہاں سے جو ڈسلیئرمنٹ شروع ہوا, ایک آئیڈیلزم کے ساتھ یہ ملک شروع ہوا تھا کہ ہم بر صغیر کے مسلمان ایک قوم ہیں اور ہماری تہذیب ایک ہے, ہماری تاریخ الگ ہے. بڑا آئیڈیلزم تھا. یہ الگ بات ہے کہ تقسیم ہوتے ہی یہ سوالات شروع ہو گئے تھے کہ ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے یا اس سرزمین کی تاریخ ہے. اور مسلمانوں کی تاریخ تو بڑی تہذیب ان علاقوں میں رہ گئی, تو ہماری تاریخ تو موہنجو-داڑو سے شروع ہوتی ہے. اور کوئی کہتا تھا کہ نہیں. یہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے تھے. اور پھر یہ کہ یہ تو ہم ایک قوم ہیں یا نہیں ہیں, یہ بھی سوال شروع ہو گیا تھا. ہماری تہذیب اور شناخت کیا ہے,
اور اس پر بڑے بڑے معززین نے لیکچر دیے، فیض صاحب نے، پروفیسر کرار حسین نے، ڈاکٹر اجمل نے، ٹی وی پر اس سے باہر رسالوں میں لکھا گیا، اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا۔ جیسے اب میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایک استعارہ ہے اس کے لیے کہ جیسے منگلا ڈیم کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کالا باغ ڈیم کا مسئلہ نہیں ہوا، تو یہ سارے مسائل جو ہمارے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، تو ہماری اگر تہذیبی شناخت کوئی ہے تو کالا باغ ڈیم ہے۔ یہ ہے اصل میں بڑا استعارہ جس میں پاکستان کا پورا اظہار ہوتا ہے۔ تو اب اسی سلسلے میں اس طریقے سے میرا ناول شروع ہوا۔ اب بتائیے آپ کیا کروں؟ نہیں، اب تو میں یہ دیکھیے ناول تو شروع ہو گیا، چھپ بھی گیا۔ یہ کالا باغ ڈیم نہیں تھا، کیونکہ کالا باغ ڈیم کے بننے میں اور بہت مسائل ہیں، ناول کے لکھے جانے میں اس قسم کا بحمداللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ناول میں یہ چاہوں گا کہ یہ ناول جو آپ نے آج سے 25 سال پہلے لکھا تھا بستی، کچھ اس کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا اگر آپ پڑھیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ناول سے انتخاب کرنا کہ کون سا حصہ اس طریقے سے ہو کہ مختصر ہو، اور اس کا ایک جب پڑھا جائے تو اس کا کوئی تاثر بھی بیٹھے کہ بھئی یہاں۔ تو میں الٹ پلٹ رہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، کہیں سے سنانا شروع کر دوں، یہی ہو سکتا ہے۔ جہاں سے جی چاہے، اگر شروع سے سنائے یا جو جنگ کا حصہ ہے، جو ایک تو ابتدائی حصہ اس کا بہت اچھا ہے، جہاں ایک بچپن کا حال ہے اور بچپن اس طرح سے گویا دنیا تخلیق ہو رہی ہے، یا دوسرے جو جنگ کا حال ہے وہ بہت اچھا ہے۔ تو میں اپنی پسند کو عارفہ سیدہ زہرا کی پسند آپ بتائیے کو ترجیح دیتا ہوں۔ جنگ کا حال پڑھیے۔ جنگ کا یہ رکھا ہے ناول۔ اب بیچ میں سے میں نے شروع کر دیا کہیں سے۔ یہ قصہ غار میں بیٹھا ہوں، باہر کالی رات منہ کھولے کھڑی ہے، سائرن، سیٹیاں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، انسانی آواز ندارد جیسے لوگ کہیں ہجرت کر گئے ہوں۔ جنگ کے طلسم میں بندھا شہر، کبھی کبھی آس پاس کے سارے کتے اس زور شور سے بھونکتے ہیں کہ لگتا ہے میرے غار میں گھس آئیں گے، پھر چپ ہو جاتے ہیں، مگر دور سے آوازیں آتی رہتی ہیں۔ رات کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے جو کچھ ہوتا ہے، دور کی اندیکھی انجانی بستیوں سے مستقل بھونکتے ہوئے کتوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں، ایک حصار سا بن جاتا ہے، جیسے آدمی بھونکتے کتوں کے حصار میں چل رہا ہے، جیسے پورے کرۂ ارض کے گرد کتوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ میں خوف کے حصار میں ہوں، اپنے غار سے دور بیچ جنگل میں۔ زمانے اور زمینیں میرے اندر درہم و برہم ہیں، میں کہاں چل رہا ہوں، کس زمانے میں ہوں، کس زمین میں ہوں، ہر سو درہم ہی، ہر مقام پر ابتری۔ جنگل سے نکل کر بستی میں آیا، مگر کیسی بستی میں؟ آدمی نہ آدمزاد، سلطان کوچے، ویران گلیاں، دکانیں بند، حویلیاں مقفل۔ عزیزوں میں دیر تک حیران پھرتا رہا، آخر الامر ایک بڑے پھاٹکوں والی حویلی
کو دیکھ کر مجھے کچھ آس ہوئی کہ شاید اس کے اندر لوگ ہوں۔ میں نے دستک دی اور چلایا، کوئی ہے؟ جواب ندارت۔ پھر زور سے دستک دی اور اونچی آواز سے چلایا، کوئی ہے؟ بس میری آواز کی گونج ہی مجھے سنائی تھی۔ مجھ پر دہشت غالب آ گئی۔ دل میں کہا کہ اس بستی سے نکل چلو، مبادا کوئی استاد آن پڑے۔ یہ سوچتا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک جھیل ہے، پانی جھیل کا کچھ اجلا کچھ غزلا، جھیل کے بیچوں بیچ ایک ہاتھی اور ایک کچھوا کہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، مگر دونوں میں سے نہ کوئی غالب آتا تھا نہ مغلوب ہوتا تھا۔ میں حیران کھڑا اس لڑائی کو دیکھتا تھا کہ ایک مرد فقیر نمودار ہوا، جھیل کے قریب پہنچا، رک کر ہاتھی اور کچھوے پر ایک نظر افسوس بھری ڈالی اور ایک آہ سر کھینچی، پھر کہا کہ کاش وہ علم سے محروم ہوتے اور زبانیں ان کی بے تاثیر ہوتی۔ فقیر کے اس کہنے نے مجھے حیران کیا۔ میں اس کے روبرو پہنچ کر دست بستہ عرض پرداز ہوا کہ اے مرد بزرگ، تو نے کیا دیکھا اور کیا جانا کہ ایسا کلمہ زبان پر لایا؟ وہ بولا کہ اے عزیز، آدمی 3 چیزوں کے ہاتھوں خوار ہوتا ہے: عورت کے ہاتھوں جب وہ وفادار نہ ہو، بھائی کے ہاتھوں جب وہ حق سے زیادہ مانگے، علم کے ہاتھوں جب وہ ریاضت کے بغیر حاصل ہو جائے، اور زمین 3 چیزوں سے بے آرام ہوتی ہے: کم درد سے جب اسے مرتبہ مل جائے، عالم سے جب وہ درپرست ہو جائے، حاکم سے جب وہ ظالم ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ میں یہ سن کر اس بزرگ کا منہ تکنے لگا اور اس کے بیان کی گتھی کو ناخن فہم سے سلجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب نہ سلجھا سکا تو عرض پرداز ہوا کہ اے بزرگ، اس تعمیم کی تخصیص کر۔ تب اس نے مجھ سے پوچھا کہ عزیز، تو نے اس بستی کو کیسا دیکھا؟ میں نے کہا بزرگ، میں نے اس بستی کو بے آباد دیکھا۔ تب وہ مرد فقیر یوں گویا ہوا کہ عزیز، داستان اس بستی کی یوں ہے کہ والی اس کا ایک مرد نیک دل تھا، نیک انجام تھا، دولت دنیا کے ساتھ دولت روحانی سے مالا مال تھا۔ جب اس کا وقت آخر ہونے لگا تو اس نے اپنے فرزندوں کو کہ گنتی میں 2 تھے پاس بلا کر باری باری سینے سے لگایا۔ طبیعت اس کی اس سے ہلکی ہوئی۔ بولا کہ بیٹو، میں نے علم اپنا تم دونوں کے بیچ مساوی تقسیم کیا، اور اے میرے بیٹو، تم میرے بعد میرے اس باقی ترکے کو بھی آپس میں اسی طور تقسیم کرنا کہ میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ تم اپنے حق سے زیادہ طلب کرو اور خلق خدا کے لیے عذاب بن جاؤ۔ ایسا کہہ کر اس مرد نیک فال نے آخری سانس لیا اور دار فانی سے عالم جاویدانی کو کوچ کر گیا۔ دونوں بیٹوں نے اس کا بہت شوق کیا، پر جب ترکہ تقسیم کرنے بیٹھے تو باپ کی وصیت کو بھول گئے اور اپنے حق سے زیادہ مانگنے لگے۔ اس پر جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کرتے کرتے دونوں نے باپ سے پائے ہوئے علم کے زور پر ایک دوسرے کے لیے بددعا کی۔ بڑے نے خشم آلود نظروں سے چھوٹے کو دیکھا اور بددعا کے لہجے میں کہا کہ تو کچھوا ہے۔ چھوٹے نے نفرت سے بڑے کو دیکھا اور بددعا کے لہجے میں کہا کہ تو بدمست ہاتھی ہے۔ سو اس کے بعد چھوٹا کچھوا بن گیا اور بڑے نے بدمست ہاتھی کا روپ ڈال لیا۔ تب سے دونوں غصے میں دیوانہ ہو رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ یہ قصہ عبرت سن کر میں نے استفسار کیا کہ بزرگ، انجام اس لڑائی کا کیا ہوگا؟ بولا کہ جھیل کا پانی گدلا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ وہ تو ہو چکا۔ بولا کہ اور ہوگا۔ میں نے پوچھا کتنا؟ کہا اتنا کہ جھیل دلدل بن جائے گی اور بستی میں خاک اڑے گی۔ یہ ہاتھی اور کچھوے کا قصہ تو لگتا ہے کہ آج کے پاکستان میں بیٹھ کے لکھا گیا ہے، جہاں اس جنگ نے ایک فرقے وارانہ کشمکش کی شکل اختیار کر لی ہے۔ لیکن بستی کے بعد میں انتظار صاحب آپ کے کچھ اور جو ناول ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ تذکرہ جو پھر اب نیا گھر کے نام سے شائع ہوا، اور ایک ناول جو مجھے لگتا ہے آپ نے بیچ لگژری ہوٹل میں بیٹھ کے لکھا ہے، آگے سمندر ہے۔ واقعی آگے سمندر ہے۔ تو یہ بستی کے بعد جو آپ نے ناول لکھے اور جن کا محرک بالکل مختلف تھا،
کچھ ان کے بارے میں فرمائیے. یہ تو دیکھیے، میں نے جب پہلا ناول لکھا تھا اس کے بعد میں ناول کو بھول گیا تھا، اور بستی خود بخود جو صورتحال تھی اس وقت کی اور جس طریقے سے اس کا اثر مجھ پر ہوا، تو میں خود بخود لکھتا چلا گیا اور مجھے احساس ہوا کہ میں یہ تو ناول لکھ رہا ہوں، اور پھر میں نے اسے ناول کی شکل دینی شروع کی. اس کے بعد جو حجاب تھا کہ بڑی فارم کا اظہار جو ہے وہ تھوڑی سی جرأت اور ہمت مانگتا ہے، تو اور میں مختصر افسانے کا عادی ہو چکا تھا، لیکن اب جب میرا حجاب جاتا رہا اس بڑی فارم کے ساتھ، تو میں نے ایک دوسرا ناول لکھ ڈالا. وہ بھی اب مجھے احساس ہوا کہ مجھ پر بہت الزام ہے کہ تم ماضی کو یاد کرتے رہتے ہو، یہ ہے، اور نوسٹالجیا تمہیں ہو گیا، یہ ہے. تو دوسرا ناول جو تھا وہ بھی حالات ایسے گزر رہے تھے، اس زمانے میں پھانسیاں لگ رہی تھیں. ایک پھانسی ایسی تھی جو میرے بالکل گھر کے سامنے میں نے لگتے دیکھی. جیل روڈ پر میں رہتا تھا اور ہم نے نیا گھر بنایا تھا وہاں. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ یہ تو ہمارے گھر کے سامنے جیل ہے، اور آج یہاں کچھ تختے وقتے لگ رہے ہیں، یہ چکر کیا ہے؟ وہاں گھر سے اتنا اس زمانے میں آبادی ذرا کم تھی اور جیل روڈ پر بہت کم تھی، اور وہ دیوانیں چھوٹی تھیں جو مکان درمیان میں تھے، اور سامنے جیل نظر آتی تھی. تو پتہ چلا ہمیں کہ وہ تو آج 3 پھانسیاں ہونے والی ہیں یہاں. اور شام تک جب میں آیا دفتر سے واپس تو اتنا بڑا ہجوم تھا، اور میں نے کہ پھانسیاں دیکھ لی ہیں. خلقت جو ہے پھانسیوں کے شوق میں امڈی ہوئی تھی جیل روڈ پر، اور میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہماری چھت پر چڑھنا چاہتے تھے، لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا، اور میری بیگم اور کچھ جو سالیاں وغیرہ تھیں وہ دوسرے گھر میں چلی گئیں اور وہاں سے دیکھ رہی تھیں. مجھ سے کہا، میں نے کہا میں نہیں دیکھوں گا، آپ جائیں دیکھیں. لیکن جب میں نے دیکھا مڑ کے تو میں نے دیکھا کہ چھت پر لوگ پتہ نہیں کس طرف سے آگے ہیں اور دیکھے ہوئے ہیں. پھر وہ گزر گیا وقت اور وہ عجیب ہے. تو رات تک وہاں کچھ عجیب سراسیمگی کا حال تھا، اور میری بیگم نے کہا کہ وہ لٹکے ہوئے ہیں، اب تک دیکھ لو ذرا. یہ میں نے کہا نہیں، میں نہیں دیکھوں گا. اس کے بعد ایک بڑی پھانسی ہوئی جسے آپ سب بھی جانتے ہیں. تب وہ ناول لکھا گیا، تذکرہ جس کا عنوان تھا. تو اس کے بعد پھر ایک صورتحال پیدا ہوئی اس شہر میں. وہ عجیب و غریب تھا کہ ایک شہر کو کیا ہو گیا ہے کہ روز خبریں آ رہی ہیں کہ ایک ایکشن ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے کوئی، اور لوگ مارے جا رہے ہیں. اور ایک ڈکٹیٹر نے ایک فقرہ کہا تھا جب فاطمہ جناح الیکشن میں ہار گئی تھی، وہ تو ایوب خان کے الیکشن تھے اور سارے مہاجروں نے ووٹ ہم نے دیے تھے. تو اس نے عجیب فقرہ اس نے کہا تھا کہ وہاں سے تو یہاں آئے ہو، یہاں سے آگے کہاں جاؤ گے، آگے سمندر ہے. تو جب میں ناول لکھ رہا تھا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ناول جو میں لکھ رہا ہوں اس کا عنوان کیا ہوگا. تو اچانک پتہ نہیں کس طریقے سے وہ فقرہ ذہن میں کب کا گزرا ہوا تھا، تو میں نے لکھ دیا آگے سمندر ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ فقرہ اب یہاں اس کے معنی صرف اتنے نہیں ہیں جتنے ڈکٹیٹر نے سمجھا تھا کہ اس کے معنی ہے. اس ناول کے بعد اس فقرے کے معنی دور تک گئے. تو ڈکٹیٹر کے فقرے کو ناول نگار کا ذہن نئے معنی عطا کر دیتا ہے، بلکہ اس کے معنی الٹ دیتا ہے. یہ ناول نگار کا کمال ہے. انتظار صاحب، اس گفتگو کو سمیٹنے کے لیے جو مجھے آخری سوال کہیں سے چٹ آئی ہے وہ یہ پوچھوں کہ آپ کے ناولوں اور افسانوں میں ہیروئن کا کردار کیوں نہیں ہوتا؟ مگر یہ سوال میں بھلا آپ سے کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ تو میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں اور اس فلور کو سوالوں کے لیے اوپن کر دیتا ہوں. تو سوال، جواب یا کمنٹ جو مختصر ہونا چاہیے. میری ایک کہانی ہے، لمبی کہانی ہے، اسے دن، اس میں اتفاق سے ایک ہیروئن بھی ہے. چلیے اللہ برکت دے. اس کے بعد سے یہ سوال پیدا ہوا، میرے دوستوں نے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے تمہارے بچپن میں یا یہ ہے؟ میں نے کہا کہ یہ
فردی جیسے ہوا کرتے ہیں، کردار ایسے بنے ہیں، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے. تو میری بھانجیوں سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ تمہارے ماموں جو ہیں ان کا تم نے تو دیکھا ہوگا، بڑی جو بھانجی تھی کہ تم نے ان کا لڑکپن بھی دیکھا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں، انہوں نے ٹال ٹول دیا، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. تو پھر جب یہ بستی میں بھی ایک، آپ کو خیال نہیں ہے کہ وہاں بھی ایک ہیروئن ہے، اور وہ ہیروئن رہ جاتی ہے ہندوستانی میں. آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. اس حوالے سے بھی وہ کہانی چلتی ہے، وہ ہندوستان میں ہے. اور پھر ایک ہیروئن دوسرے ناول میں بھی آتی ہے کہ یہ ہندوستان جاتا بھی ہے اور اس سے ملتا بھی ہے، اور وہ اب اتنی بیدار ہے کہ وہ اس کی طرف رخ ہی نہیں کرتی. تو یہ آتے رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیوں احساس ہے. تو میری کہانیاں بہت سی ایسی ہیں جس میں کہ مہاتما بدھ زیادہ آتے ہیں، ہیروئن کم آتی ہیں. اب میں کیا کروں. مہاتما بدھ جب آ گئے میری کہانیوں میں تو، اور بھکشو آ گئے تو وہ ہیروئن غائب ہو گئی. بلکہ اس میں ایسے قصے آتے ہیں اس میں عجیب عجیب کہ نوجوان ہے اور وہ بالکل توبہ تلہ کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں، اور وہ آخر میں کہتا ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں تو بھکشو نہیں رہا. اور وہ اسے آنند جو ہے اسے سمجھاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. تو پھر اسے اس کی بشارت ہوتی ہے، اسے مہاتما بدھ آتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. تو پھر میری ہیروئن کچھ اور ہی بن گئی. وہ اس دور کی کنچنی بن گئی. کنچنی بار بار ان کتھاؤں میں آتی ہے، اور یہ ساری جو کتھا کہانی کی روایت ہے اس میں بڑا کردار جو ہے کنچنی کا ہے. تو اس میں ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا، ہاں وہ بیگم تھی ان کی نرمل ورما کی. تو میرے ایسی کہانیاں تھیں جس میں وہ جوگی ہیں اور کوئی اپسرا آتی ہے، کوئی کنچنی آتی ہے اور اس کا ایمان خراب کر کے چلی جاتی ہے. تو انہوں نے مجھ سے بڑے غصے میں سوال کیا کہ آپ کے یہاں جو جوگی آتے ہیں اور رشی آتے ہیں ان کو آپ نے کس طریقے سے پینٹ کیا اس طریقے سے ہوئے. تو میں نے کہا اس میں غصہ کی، آپ کو غصہ ان مہاتماؤں پہ کرنا چاہیے جنہوں نے وہ داستانیں لکھی ہیں، یا ان رشیوں پر آنا چاہیے کہ وہ اتنی ریاضت میں دن گزار رہے ہیں اور ایک افسرہ آتی ہے اور ان کا ایمان ڈاواڈول ہوتی ہے، وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو میں نے اپنی طرف سے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی ہے. یہ کہانیاں میں نے وہاں سے لی ہیں اور جو کہ تو ان افسراؤں اور ان کنچنیوں کے ساتھ انہیں بیان کر دیا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہیروئن اسی طرز کی ہو جیسے کہ اسما چغتائی کی کہانیوں میں ہیروئن تھی. اب وہ تو میری ہیروئن تو بنتے بنتے وہ پچھلے زمانے میں پہنچ گئی، کہیں کنچنی بن گئی ہے، کہیں افسرہ بن گئی ہے، کہیں پری بن گئی ہے. یہ بھی تو اس کے روپ ہے نا. بالکل ہے. اور آپ نے کہا تو میں بالکل اعتبار کر لیتا ہوں کہ آپ کو ہیروئن کی بشارت مہاتما بدھ نے دی ہوگی. کم از کم ہیروئن کی عمر اتنی ہی ہے. کوئی سوال آڈینس میں سے؟ مختصر سوال ہو تو اچھا. وہ جو میں نے ایک تقریب میں کہا بھی تھا، کوئی سوال نہیں کیا کرتا ہماری تقریبوں میں، سوال کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پوری تقریر کرتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ کسی نے کوئی تقریر نہیں کی. تو میں نے کہا کہ ہم لوگ ایسی فضا میں رہتے ہیں کہ ہم سوال کرنا بھول گئے. جی کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا. جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ترقی کی نام بدلتا آواز آ جا رہی ہے. اچھا، ترقی کے نام تم ہی سمجھاؤ گے مجھے. اپنی زندگی میں آپ نے بہت کچھ بدلتا ہوا دیکھا، تو اس کے بارے میں آپ نے لکھا بھی ہے. اب ہماری دنیا جو ہے کس طرف جا رہی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے بہت کچھ بدلتا ہوا دیکھا. دنیا ہماری ترقی کے نام بدل رہی ہے، اور جو آپ نے بدلتا ہوا دیکھا، تو اب دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ آپ نے کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے، جب سے میں نے اس شہر میں اور اس ملک میں قدم رکھا ہے اس وقت سے دنیا بدلتی ہی چلی جا رہی ہے. اور میں اس بدلتی دنیا کے ساتھ ساتھ میری کہانیوں کے اسلوب بھی بدلے ہیں اور کئی موڑ آئے ہیں. اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ
میری کہانی کا مستقبل کیا ہے. آج کل تو بالکل معطل ہے وہ سلسلہ. اور اب میں اگر کہانی لکھوں تو وہ مجھے کس طرف لے جائے گی, یا میں اپنی کہانی کو پیچھے کی طرف ڈھکیلوں گا یا آگے مجھے لے جائے گی. تو میں خود جتنا یہ ملک جس کنفیوژن میں گرفتار ہے, وہ لگتا ہے کہ وہ سارا کنفیوژن میری ذات کے اندر سما گیا ہے. اور اب آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں, میں تو اسی صورتحال کا قیدی ہوں. ہمارے افسانہ نگار جو تھے ترقی پسند تحریک کے زمانے میں, اس وقت وہ روشنی کی کرن انہیں آخر میں نظر آیا کرتی تھی, یا صبح سویرا نظر آ جاتا تھا. اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ناول یہ بستی جو ہے, اتفاق سے فیض صاحب نے بھی پڑھ لیا, اور وہ پڑھا اس طریقے سے کہ وہ بیروت پہ بیٹھے تھے, اور افتخار عارف کو انہوں نے کہا کہ ذرا کچھ مجھے کتابیں بھیج دو. تو افتخار عارف نے یہ ناول بھی بھیج دیا. تو اس ناول کا فیض صاحب نے پڑھ لیا, اور اس نے کسی نے پوچھا ان سے, خط لکھا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا ہاں میں پڑھ رہا ہوں کتابیں. ایک ناول بستی بھی ہے انتظار حسین کا, وہ میں نے پڑھا ہے, اچھا ناول ہے, لیکن آخر میں مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا. تو اس نے مجھے بتایا, میں نے کہا مسئلے کا حل تو فیض صاحب کی شاعری میں بھی نظر نہیں آتا, وہ تو علی سزا جعفری کے پاس تھا, تو یا سجاد ظہیر کے پاس تھا. وہ ان کی شاعری جس طریقے کی فیض صاحب کی, اس میں شاعری تو ہے, مسئلہ بھی ہے, حل نہیں ہے. تو ہم تو اسی صورتحال کا شکار ہیں. تو ہم کنفیوژن کا شکار ہیں, تو کیوں نہ انتظار صاحب مذاکرات کر لیں کسی سے. کوئی سوال اگلا. جی السلام علیکم سر. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کی تحریروں میں اور جو کالم آپ ابھی بھی لکھتے ہیں ان میں فارسی کا رنگ موجود ہوتا ہے, لیکن دیگر لکھنے والوں کی تحریریں اگر آپ دیکھیں تو فارسی ندارت ہوتی جا رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا فارسی کا اردو کے ساتھ بھی مستقبل ہے یا نہیں؟ فارسی کم ہوتی جا رہی ہے, تو آپ کی تحریر میں فارسی کافی ہے, اور لوگوں کے یہاں فارسی کم ہوتی ہے. میرے پاس فارسی کافی ہے. فارسی ممکن ہے آپ کو, کیونکہ دیکھیے نا, آپ نے اس حصے میں جو پڑھا ہے میں نے, جب کسی مرد درویش کا ذکر آئے گا, کوئی داستانی انداز میں کچھ لکھا جائے گا, کوئی ایسا نظر آئے گا, تو وہ اس کا اسلوب اس کے لحاظ سے ہوگا. جب کوئی رشی نظر آئے گا میری کہانی میں, تو پھر وہ اسلوب بدل جائے گا. اس کہانی میں آپ کو یہ اعتراض ہوگا, اور ہوتا رہا ہے, کہ یہ تو تم ہندی لکھ رہے ہو, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کا کہ تم بہت برا کام کر رہے ہو. تو وہ کہانی نگار جو ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو صورتحال کے ساتھ اس کا لہجہ, اس کی زبان بدلتی رہتی ہے. تو میرے یہاں آپ کو منفرد زبان بھی نظر آئے گی, اور ایسی زبان بھی نظر آئے گی کہ جیسے مولوی جو ہے خطاب کر رہا ہے, اور ایسی بھی نظر آئے گی جس میں جیسے کہ کوئی رشی باتیں کر رہا ہے. تو یہ تو کہانی ڈکٹیٹ کرتی ہے آپ کو کہ اب آپ کو زبان کون سی لکھنی ہے. جی آخر میں کوئی سوال. جی انتظار صاحب, یہ بات کتنی سچی ہے کہ برصغیر میں بڑا ناول نہیں لکھا جا سکتا؟ جی آپ نے کیا کہا, بڑا ناول نہیں لکھا جا سکتا برصغیر میں؟ برصغیر میں بڑا ناول نہیں لکھا جا سکتا. اچھا پہلے تو یہ مجھے بتا دیجیے کہ بڑا ناول کہتے کہتے ہیں. رشین ناولز کے بارے میں کہا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ماڈل ہمارے دماغ میں بس گیا ہے, اور وہ ہے ٹولسٹائے کا وار اینڈ پیس. اچھا وہ اتنا ضخیم ناول ہے کہ پڑھا کم گیا ہے, لیکن اس پر گفتگو بہت ہوتی رہی ہے. ہمارے یہاں پڑھنے والوں نے پڑھا بھی ہے. میں نے بھی بہت عرصے کے بعد اسے چھوا, میں نے کہا اتنا موٹا ناول کون پڑھے گا. لیکن جب اس سے موٹے ناول میں پڑھ چکا, اور ایسی داستانیں اور کتھائیں میں پڑھ چکا جو جلدوں میں تھی, میں نے کہا اب وار اینڈ پیس کا بیچتا, اب میں اسے پڑھ سکتا ہوں. تو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ناول وہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بڑا کینوس. بھائی 20ویں صدی میں ایسے ناول بھی لکھے گئے ہیں جن کی ضخامت 100 صفحوں سے زیادہ نہیں ہے, اور ان کے اس ناولوں نے ٹرینڈ بدل دیا. اس کا سب سے بڑی مثال تو کامیوں کا وہ ناول ہے آؤٹ سائڈر جسے کہتے ہیں. اس کے پورے 100 صفحے بھی نہیں ہیں. اپنا
کافکا جو ہے اس کے 2-3 ناول ہیں. 2 ناول اس کے بہت اہم ہیں، قاتل ہے اور ایک ہاں. یہ 2 ناول بہت مختصر ناول ہے، اور ایک ناول تو ایسا ہے کہ ناول پڑھتے چلے جاؤ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ناول ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میں نے خواب دیکھے تھے کسی زمانے میں، ان خوابوں کو وہ خواب کافکا تک پہنچ گئے، اس نے لکھ ڈالے ہیں یہ. تو اب یہ 20ویں صدی میں آ کر ناول کا بالکل ہی تصور بدل گیا. تو آپ اس لحاظ سے نہ دیکھیں کہ ہمارے ناولوں کی ضخامت کیا ہے اور کیسے ہے. اور بڑے ناول ہونے کا یہ بڑا طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ناول بڑا کون سا ہے اور چھوٹا کون سا ہے. اور لکھنے والا تو لکھتا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا ناول ہٹ ہو جائے گا. غالباً ٹالسٹائے کو بھی پتہ نہیں تھا. تو بعض ایسے ہیں جو بہت سوچ سمجھ کر لکھے جاتے ہیں کہ ہم بڑا ناول لکھ رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ناول جو ہے پھس ہے. بالکل یہ بھی ہوتا ہے. اور وہ ناول جس کے متعلق چاند گمان بھی نہیں ہوتا، وہ ناول ہٹ ہو جاتا ہے. اس میں لکھنے والے کی نیت کا کم دخل ہوتا ہے، اور اس کا جو لاشعور ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. تخلیقی شعور جو ہے اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اچھے لکھنے والوں کی تو داستان ہم نے یہی سنی ہے. انتظار صاحب، بستی کے سلور جوبلی ایڈیشن پر آپ کو مبارکباد، اور آپ تمام سامعین کا بے حد شکریہ. سیشن اب ختم کرنا ہے کیونکہ اس کا وقت ختم ہو گیا، لیکن انتظار صاحب بعد میں کتابوں کی سائننگ کے لیے اور نیچے موجود رہیں گے. تو مجھے امید ہے کہ ناول کے بارے میں، افسانے کے بارے میں گفتگو جاری رہے گی. انتظار صاحب بہت شکریہ. سر.